بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اچھی صحت میں ہوں گے. ہم اس مختصر پوڈ کاسٹ میں سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو سنی حضرات، شیعہ حضرات کسی زمانے میں پڑھتے تھے، مانتے تھے، اور اس لیے یہ کتاب مشہور اور اہم بھی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری واقعات اور ان کی وفاتگی کے بعد جو واقعات ہوئے، جو ایونٹس ہوئے، جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں آل البیت پہ خاص کر کے، وہ کس وجہ سے ہوئی ہیں اور کس شکل سے ہوئی ہیں، اور ان کا نتیجہ کیا تھا اور ان کے اسباب کیا تھے. اور اس کتاب کی تصدیق ائمہ اطہار نے بھی کی ہے. یہ سلیم بن قیس تو امام علی کے ساتھ بھی ان کا ٹائم گزرا، ان کا وقت گزرا، امام الحسن کے ساتھ بھی وقت گزرا، امام الحسین کے ساتھ بھی وقت گزرا، اور امام علی بن الحسین کے ساتھ بھی گزرا، اور امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی گزرا. اور یہاں یہ مشہور ہے اس کتاب کے بارے میں کہ امام باقر علیہ السلام نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی ہے، اس کا ذکر بھی کیا. تو ان کا جہاں تک پتہ چلتا ہے سلیم کی عمر تھوڑی سی لمبی تھی، اور کئی ائمہ اطہار سے ملاقات ہوئی، اور کئی کے ساتھ وقت بھی ٹھیک ٹھاک گزرا، اور جنگوں میں بھی وہ شریک ہوئے. تو ایک روایت کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں یہاں پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری جو حصہ تھا، آخری جو دن تھے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت لکھوانا چاہتے تھے. اور یہ جو کتاب ہے، سلیم ابن قیس کی کتاب ہے، یہ عقائد الاسلام جو پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ تقریباً صفحہ نمبر 156 میں، یعنی کہ 156 میں مذکور ہے، اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی اس کی روایتیں ملتی ہیں. اور اس کا تعلق، اس روایت جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق ہے یوم الخمیس سے، رضیۃ الخمیس، یعنی جو جمعرات والا جو دن تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت لکھوانا چاہتے تھے. اس میں کچھ صحابہ نے اور عمر بن الخطاب نے مل کے کہا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی، صرف کتاب اللہ کافی ہے. اور حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت لکھوانے کا. وصیت لکھوانا تو قرآن تو نہیں اس کو منسوخ کرے گا، یہ تو ایک حق ہے اقارب کے لیے، یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور وصیت جو ہے اس میں خالی مال و دولت کا ذکر نہیں آتا، بلکہ ہدایات، نصیحتوں کا بھی ذکر آتا ہے. اور کوئی ایسی کوئی خاص، اگر کوئی درخواست ہے، کوئی اسپیشل ریکویسٹ ہے جو ایک بندہ چھوڑنا چاہتا ہے اپنے اہل عیال پہ کہ فلاں چیز فلاں کو دے دو، یا یہ قرض اتار دو، یہ بھی وصیت میں بندہ لکھواتا ہے. تو لہٰذا کتاب اللہ وصیت کو کبھی بھی منسوخ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا. اور اس روایت میں جو ہم ذکر کرنے لگے ہیں، تھوڑا سا عربی میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وعن سلیم بن قیس الہلالی قال سمعت سلمان یقول، سلیم بن قیس الہلالی کہتے ہیں کہ میں نے خود سلمان الفارسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. سلمان کہتے ہیں سمعت علی علیہ السلام بعد ما قال ذلك الرجل ما قال، کہ میں نے علی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے عمر کے اس بات چیت کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، اور بدفع الکتف، اور جو کندھا تھا یا کاغذ تھا جس پہ وہ وصیت لکھوانا چاہتے تھے اس کو ہٹا دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ امام علی نے یہ کہا، الا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن الذي كان اراد ان يكتبه في الكتف، کہ ہم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ پوچھیں کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے اس کندھے میں یا اس کاغذ پہ. اور آگے پہ بیان کرتے ہیں اس کی صفت کہ اگر وہ لکھوا دیتے تو کوئی شخص کبھی گمراہ نہ ہوتا، اور نہ کوئی دو شخص آپس میں اختلاف کرتے. تو سلمان پھر خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ یہاں لکھا ہوا کہ سلمان حتی اذا قام من فی البیت، یہاں تک کہ جو گھر میں تھے وہ کھڑے ہونے لگے، اور بظاہر
لوگ نکل بھی گئے کچھ، لیکن روایت کیا کہتی ہے، وبقي علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور علی اور فاطمہ اور الحسن اور الحسین علیہ السلام باقی رہے گھر میں۔ تو سلمان کہتے ہیں آگے، وذهبنا نقوم، اور ہم کھڑے ہونے لگے، وصاحبی ابو ذر والمقداد، اور میرے دونوں ساتھی ابو ذر اور المقداد بھی ہم کھڑے ہونے لگے۔ تو پھر کیا ہوا، قال لنا علی علیہ السلام، تو علی علیہ السلام نے ہم سے کہا، اجلسوا، کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، فاراد ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نسمع، تو ہم وہ چاہتے تھے کہ نبی پاک سے دریافت کریں، پوچھیں اور ہم سنیں۔ تو فابتدأ رسول اللہ، تو نبی پاک نے خود گفتگو کرنا شروع کی اور کہا، ان اللہ قد قضى الفرق والاختلاف على امتی من بعدی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی اور اختلاف میری امت کے لیے لکھ دیا، اس کا فیصلہ کر لیا میرے جانے کے بعد۔ فأمرني أن أكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه في الكتف لك وأشهد هؤلاء الثلاثة عليه ادعو لي بصحیفہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ چیز لکھ دوں جس کو میں لکھنا چاہتا تھا، کتف میں یعنی کندھے میں یعنی کاغذ میں، آپ کے لیے یعنی امام علی کے لیے، وہ اشہد ہؤلاء الثلاثہ علیہ، اور میں ان تینوں کو گواہ بناؤں اس پہ، کن کو، جو سلمان ہو گئے، ابو ذر ہو گئے اور المقداد ہو گئے۔ تو رسول اللہ امام علی کو کہہ رہے ہیں ادعو لی بصحیفہ، کہ میرے لیے صحیفہ لے آؤ۔ اب یہ جو تین لوگ جو گواہ ہیں، ہو سکتا ہے اور لوگ کہیں کہ یہ سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین ہوں، بہرحال 6 لوگ تقریباً گھر میں موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے وہی چیز، وہ وصیہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آگے تو لکھتے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لکھتے کیا ہے آگے بھی روایت بتاتی ہے، فأتى بها فأملى عليه اسماء الأئمة الهداة من بعده رجلا، تو نبی پاک نے لکھوانا شروع کیا، اور کیا لکھوایا، ائمہ یعنی اماموں کے نام لکھوائے، امام ایسے جو ہدایت دینے والے ہیں اس امت کو، کہ ان کے بعد کون سے امام آئیں گے، اور رجلاً یعنی کہ ایک ایک کا نام لکھوایا۔ اور علی علیہ السلام یخط بیدہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اشہدکم ان اخی و وزیری و وارثی و خلیفتی علی امتی علی بن ابی طالب، کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا بھائی، میرا وزیر اور میرا وارث اور میرا خلیفہ میری امت کے لیے، میرا بھائی، میرا وزیر، میرا وارث اور میرا خلیفہ میری امت کے لیے کون ہے، علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب ہیں، ثم الحسن ثم الحسین، پھر امام حسن، پھر امام الحسین ہیں، ثم من بعدہم 9 من ولد الحسین، پھر ان کے بعد 9 لوگ ہوں گے الحسین کی اولاد سے۔ اسی طرح یہ روایت اور بھی الفاظ سے آتی ہے، کبھی کبھی طلحہ کا ذکر آتا ہے، اور کبھی کبھی سلمان الفارسی کا ذکر آتا ہے۔ طلحہ بھی موجود تھے آخری وقت، لیکن پھر وہ بعد میں، اس کی لمبی تفصیل ہے، وہ پھر امام علی سلام اللہ علیہ کے خلاف ہو گئے تھے بعد میں۔ تو آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے، یہ آن لائن مفت ملتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی، اس کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا سارے لوگ مانتے تھے، اس کو پڑھ لیں، یہ قرآن پاک کے مطابق کتاب ہے، قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں مل جائے تو آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ بخاری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا یا مسلم میں آیا، یا آپ کہیں گے یہ قرآن کے مطابق ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ تو سمجھدار لوگ اس بات سے سمجھ لیں گے کہ اگر کوئی چیز ملے جس سے قرآن کی وضاحت ہوتی ہے، قرآن کے مطابق ہے، تو اس کو لینا چاہیے، بے شک وہ حدیث کی مشہور کتاب ہے جیسے بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، لیکن اس بات کو لے لینا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد الطیبین الطاہرین الائمۃ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔